بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ محترم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج میری گفتگو کا موضوع ہے اسلام اور سیکولرزم۔ سیکولرزم کیا ہے اس پر تو گفتگو ہوگی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ، لیکن میں پہلے آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بڑا متنازع موضوع ہے، بہت کنٹروورشل ہے۔ آپ نے اس کے سلسلے میں بڑے متضاد بیانات سن رکھے ہوں گے، پڑھ رکھے ہوں گے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اسلام میں سیکولرزم کی گنجائش ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اسلام میں سیکولرزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کچھ سمجھتے ہیں کہ خاص طور پر انڈیا کا مسلمان سمجھتا ہے کہ سیکولرزم میں اسلام کی گنجائش ہے، اسی لیے وہ موجودہ حکومت کے خلاف ہیں، کانگریس کی حکومت کو پسند کرتے تھے، کیونکہ مسلمان کانگریس کو ووٹ دیا کرتے تھے کہ مسلمان کے لیے وہاں پر عافیت سیکولرزم میں ہے، ہندو فنڈامنٹلزم میں نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، سیکولرزم میں اسلام کی کوئی گنجائش نہیں، اسلام ایک مکمل دین ہے، اور سیکولرزم دین و مذہب کو دنیاوی معاملات سے علیحدہ کرنے کا نام ہے۔ کچھ لوگوں کی رائے تو یہاں تک ہے کہ اسلام کی اصل دشمنی سیکولرزم کے ساتھ۔ ہم ان تمام بیانات کا جائزہ لیں گے، بلکہ آپ خود انشاءاللہ آج کی گفتگو کے اختتام پر ایک رائے قائم کرنے کے قابل ہوں گے کہ اسلام میں سیکولرزم کی گنجائش ہے یا نہیں، اگر ہے تو کتنی ہے، اور اسلام کا سیکولرزم سے کیا تعلق ہے۔ آتے ہیں اصل موضوع کی طرف، اسلام اور سیکولرزم۔ پہلے ہم اسلام کو یاد دہانی کے طور پر میرے بحث لاتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، اس لیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے سب مسلمان ہیں، لہذا اسلام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، لیکن صرف یاد دہانی کے طور پر کہ اسلام ایک دین ہے، اور اسلام کے لفظی معنی سبمشن کے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمٹ کر دینا، اللہ تعالیٰ کے سامنے لا کر اپنا سب کچھ ڈال دینا اور اس کی بندگی اختیار کر لینا، یہ اسلام ہے۔ اسلام اپنے آپ کو ایک دین کہتا ہے۔ ابھی تلاوت میں بھی آپ نے سنی وہ آیت، اور پھر میں نے اس کا وہ ٹکڑا ریپیٹ کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام بھی ہے۔ دین کیا ہے؟ دین کے لفظی معنی بدلے کے، اور سورۃ الفاتحہ میں یہ لفظ اپنے بنیادی مفہوم میں آیا ہے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، یا دوسرے قرآن میں ملک یوم الدین، بدلے کے دن کا بادشاہ۔ یہ لفظ راستے کے معنوں میں بھی آیا ہے، وہ آیت بھی ہم سب کو یاد ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہاری راہ اور میرے لیے میری راہ، تم اپنی راہ پہ چلو، میں اپنے راستے پہ چلتا ہوں، فیصلہ ہو جائے گا قیامت کے دن۔ قرآن مجید میں یہ لفظ قانون کے معنوں میں بھی آیا ہے۔ سورہ یوسف، حضرت یوسف کی کہانی تو سب کو یاد ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روکنا چاہتے تھے۔ اب قرآن مجید میں یہ بات کیسے بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ایک ترکیب سجائی کہ وہ اپنے بھائی کو کیسے ڈیٹین کرنے، وہ ترکیب بھی آپ سب کو معلوم ہے
کہ بادشاہ کا وہ خاص پیالہ یا وہ خاص معیار جس سے وہ ناپا جاتا، وہ اندازہ لگایا جاتا تھا مقدار کا کہ کتنا راشن دینا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازمین سے، اپنے کارندوں سے کہا کہ یہ جو معیار ہے، یہ جو پیمانہ ہے، اس کو بنیامین کے تھیلے میں رکھ کے تھیلا بند کر دو۔ اور پھر جب سارے بھائی نکل کے جانے لگے تو آواز لگائی گئی، او قافلے والوں تم چور ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جو حرکت کی تھی وہ تو کی تھی، ایک مجبوری سمجھ کر کے ابا جی کی توجہ حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ بیچ میں سے یوسف اور اس کا بھائی نکل جائے۔ ابا جی اس کو بہت پیار کرتے ہیں اور ہماری طرف توجہ نہیں ہے، اور یہ بھی کوئی نئی بات نہیں تھی۔ جس گھرانے میں بھی ستیلا پن ہوتا ہے وہاں ایک گھر کے بچے ضرور یہ تاثر رکھتے ہیں کہ ابا جی کی توجہ ادھر زیادہ ہے، اور وہ یہ تاثر رکھتے ہیں کہ ابا جی کی توجہ ادھر زیادہ ہے۔ ذہن میں رکھیے نا، ہم سورہ یوسف پڑھتے ہوئے حضرت یوسف کے بھائیوں کو بڑے آرام سے ولن بنا کر ہم انہیں کوسنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر خاندان کوئی نسبت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو نسبت 12 بھائیوں کو دی ہے وہ نوع انسانی میں کسی کو نہیں دی۔ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور ان کے پردادا کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ رب العالمین میرے سلوٹ پیش کرتا ہے، سلام علی ابراہیم، سلام ابراہیم کو۔ تو ہم نے تو کوئی شاید ہم کیا پوری نوع انسانی میں نسبی اعتبار سے، نسلی اعتبار سے ان 12 بھائیوں جیسا کوئی نہیں آیا۔ زیادہ تر ان کو بھی اناؤنس دینا چاہیے کہ انہوں نے ایسی حرکت کیوں کی، کیوں کر بیٹھے۔ بہرحال وہ تو جو ہوا سو ہوا۔ زیادہ جب انہیں چور کہا گیا کیا کافرے والوں تم چور ہو، تو یوں مردہ اور کیا بولو گے تمہارا، تو بتایا گیا کہ ایک پیمانہ چوری ہو گیا ہے بادشاہ کا۔ تو قرآن مجید میں یہ کیسے بیان کیا گیا؟ فرمایا ذالک کدنا لیوسف، یوں ہم نے یوسف کو ترکیب سکھائی۔ کیوں؟ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، اس لیے کہ بادشاہ کے دین میں، یہاں دین قانون کے معنوں میں ہے، اس لیے کہ بادشاہ کے قانون میں، بادشاہ کے دین میں کسی کو روکنے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس لیے کہ اس نے چوری کی۔ اور یہی بات جب انہیں پوچھا کیا چوری ہو گیا تمہارا، انہوں نے کہا کہ ہم زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے، اور اگر تم چور نکلے تو خود ہی ان کے بھائیوں نے کہہ دیا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، کہ جس کے سامان میں سے بھی وہ نکلے اسی کو رکھ لو۔ تو قرآن مجید میں اس کا بیان کیسے آیا؟ ذالک کدنا لیوسف، یوں ہم نے یوسف کو ترکیب سمجھائی علیہ السلام۔ کیوں؟ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، اس لیے کہ وہ بادشاہ کے دین میں، یعنی بادشاہ کے قانون میں کسی کو روک نہیں سکتے تھے سوائے اس کے کہ اس نے چوری کی۔ اور پھر یہ لفظ دین جب اسلام کے معنوں میں آتا ہے تو پھر یہ پوری زندگی کے طرز عمل کے لیے، طرز زندگی کے لیے، نظام حیات کے لیے آتا ہے کہ کسی انسان کی سوچ، اس کا فکر، اس کے نظریات، اس کے عقائد، اس کی عبادات، اس کا لین دین، اس کے معاملات، یہاں تک کہ اس کی حکومت بھی اس کے تابع آ جائے، تو پھر وہ اسلام کے لیے استعمال ہونے والا لفظ دین ہے۔ اس کے قریب قریب ایک اور لفظ ہے مذہب۔ یہ لفظ قرآن مجید میں نہیں ہے،
اور میرے مطالعے کی حد تک بہت تھوڑا سا مطالعہ ہے میرا حدیث کا، حدیث مبارکہ میں بھی یہ لفظ نہیں آیا، لیکن ہمارے لٹریچر میں یہ کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارے بزرگوں نے جو لفظ دین کا تقدس ہے اس کو برقرار رکھا ہے، اور اس دین کا لفظ صرف اسلام کے لیے استعمال کیا ہے، اور اسلام کے بھی جو مختلف ورژنز ہیں، اس کے جو مختلف ورژنز ہیں، مثلا جس کو ہم مسالے کہتے ہیں، ان کو وہ کہتے ہیں مذاہب، مذہب حنفی، مذہب حنفی، مذہب شافعی، مذہب مالکی، مذہب حنبلی، اس کا کہہ لیجیے مذہب اہل حدیث۔ لیکن جب متفقین اسلام کی بات ہوگی تو اس کو دین کہیں گے، جب اس کے مختلف ورژن کی بات ہوگی تو اس کو مذہب کہا جائے گا۔ لیکن اس میں غلط فہمی بھی ہے جو آج کے دور میں ہے، کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ مذہب میں صرف عقائد، رسومات اور عبادات زیر بحث آتی ہیں۔ عقائد بنیادی نظریات کو کہتے ہیں، مذہبی بنیادی نظریات، تصورات، رسومات کہتے ہیں کہ زندگی کے 3 مواقع ہیں جن میں سے نارملی ہر شخص گزرتا ہے۔ ایک دن، ایک موقع پر اس کی پیدائش ہوتی ہے، وہ اس دنیا میں آتا ہے، اور پھر ایک دن وہ اس دنیا سے جاتا ہے، اور درمیان میں ایک دن وہ شادی کرتا ہے۔ ان 3 مواقع پر جو سیلیبریشن ہوتی ہیں، جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، ان کو رسومات کہتے ہیں۔ مثلا اسلامی رسومات کو اگر آپ ذہن میں لائیں تو بچے کی پیدائش پر ہم بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہتے ہیں، اس کا عقیقہ کرتے ہیں، اس کا کوئی نام تجویز کرتے ہیں، اور جب ہم میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لوائقین، اس کے وارث اس کو کفناتے ہیں، اسے کفن پہناتے ہیں، پھر بڑے اعزاز کے ساتھ اس کی میت کو سامنے رکھ کے نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور پھر بڑی عزت کے ساتھ اس کو جا کر قبر میں دفن کرتے ہیں۔ آپ کا ذہن یہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ جو ہندوستان ملک ہے جہاں ہندوؤں کی اکثریت آباد ہے، ان کی یہ رسم کیا ہے؟ وہ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، یہ ان کے مذہب کا حصہ ہے۔ پھر درمیان میں شادی ہے، ہندو پھیرے ڈالتے ہیں، عیسائی چرچ میں جاتے ہیں، اور پادری کے سامنے کھڑے ہو کر عورت کہتی ہے کہ میں اس کو شوہر کے طور پہ قبول کرتی ہوں اور میں اس کا کہنا مانوں گی، اور مرد کہتا ہے کہ میں اس کو بیوی کے طور پہ قبول کرتا ہوں، تو پادری دونوں کو میاں بیوی ڈکلیئر کر دیتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ نکاح ہے کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں جب ایک مرد اور ایک عورت ایک دوسرے کو شوہر اور بیوی کے طور پہ قبول کر لیں، یہ کیا ہے؟ یہ کل اصل نکاح ہے۔ باقی مہر باندھنا اس کی شرائط میں سے ہے، اور خطبہ نکاح جو ہے وہ سنت ہے۔ کہ جب بھی کچھ لوگ جمع ہوتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موقع و محل کے مطابق قرآن مجید کی آیات تلاوت کر کے ان کو واضح نصیحت کیا کرتے تھے جو حاضرین ہوتے تھے، اور اس موقع پر آپ جو نصیحت فرمایا کرتے تھے، جو واضح فرمایا کرتے تھے، اس کا نام خطبہ نکاح ہے۔ تو سمجھا جاتا ہے کہ شاید مذہب صرف عقائد، رسومات اور عبادات سے متعلق ہے، اس پر شاید مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، یہ کیا ہے؟ یہ عبادات ہیں۔ سمجھا جاتا ہے کہ شاید مذہب صرف ان سے متعلق ہے۔ نہیں، آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب حنفی، مذہب شافعی، مذہب مالکی یہ مذاہب ہیں، آپ ان کو پڑھ کے دیکھیں تو ان میں آپ کو عنوانات جو ہیں وہ ماڈرن نہیں ہے جو آج کے عنوانات ہیں
اسلام کا معاشی نظام، اسلام کا سیاسی نظام اور اسلام کا معاشی نظام یہ اصطلاحات نہیں ہیں، بلکہ فقہ میں جو معاشرتی نظام ہے وہ کتاب النکاح کے عنوان سے آئے گا. یعنی فقہ میں کتاب النکاح کے اندر وراثت کے مسائل بھی آئیں گے، نکاح کی شرائط کیا ہیں وہ بھی آئیں گی، کیسے نکاح ہوتا ہے، طلاق کیسے ہوتی ہے، کس بات سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی سارا ہوگا. اسی میں وراثت کے مسائل بھی آئیں گے، اسی میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ محرم رشتے کون سے ہیں اور غیر محرم رشتے کون سے ہیں. تو یہ ساری تفاصیل یہ آپ کو کتاب النکاح کے عنوان سے مل جائیں گے. اسلام کا معاشی نظام یہ آپ کو فقہ میں نہیں ملے گا، لیکن کتاب البیوع، بیع و شراء کہتے ہیں خرید و فروخت کو، تو کتاب البیوع بیچنے کا باب، خرید و فروخت کا باب، اس کے عنوان سے آپ کو پورا معاشی نظام مل جائے گا. اور اسلام کا سیاسی نظام یہ ہمارے دین کی اصطلاح نہیں ہے، لیکن آج کی جدید اصطلاح یہی ہے. لیکن یہ بھی آپ کو مل جائے گا کتاب الامارہ کے عنوان سے. امیر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہلاتے تھے؟ امیر المومنین. حضرت عثمان کیا کہلاتے تھے؟ امیر المومنین. تو مسلمانوں کا جو بھی حکمران ہے وہ امیر المومنین کہلاتا تھا. تو کتاب الامارہ کے عنوان سے پورا سیاسی نظام ہے کہ جو ہماری فقہ میں بھی موجود ہے، ہماری احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، قرآن مجید میں ہر بات کے اشارے موجود ہیں. ایک اور لفظ ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے، وہ انگریزی کا لفظ ریلیجن ہے. ہمارے یہاں بہت سے جو اہل علم ہیں، لکھنے والے، بولنے والے، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا کوئی ترجمہ نہیں ہے. ایک رائے ہے ان کی، جیسے سمجھتے ہیں کہ اللہ کا کوئی ترجمہ نہیں، تو وہ گاڈ کہنے کو تقریباً کفر ہی سمجھتے ہیں. اسی طرح وہ دین کا کوئی ترجمہ نہیں سمجھتے، اور دین کے لیے لفظ ریلیجن کو استعمال کرنا وہ بہت ہی زیادہ نامناسب سمجھتے ہیں، بالکل اس کو جائز نہیں سمجھتے. اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ لفظ کیا ہے. پرانی جو ڈکشنریز ہیں، پرانے ایڈیشن آکسفورڈ ڈکشنری کے، ان میں ایک ایڈیشن کے اندر مجھے یہ لفظ نظر آیا، اور اس میں ریلیجن کی تعریف تھی: belief in the existence of a supernatural ruling power, creator and controller of the universe, who has given man a spiritual nature which continues to exist after death of the body. یعنی ایک ایسی ما فوق الفطرت سپر نیچرل طاقت کو ماننا کہ جو اس کائنات کی بنانے والی اور چلانے والی ہے، اور اس نے انسان کو ایک ایسا روحانی وجود بخشا ہے کہ جو اس کی موت کے بعد بھی زندہ رہتا ہے. اب میں اگر آپ سے سوال کروں تو شاید آپ سب کہیں گے کہ بالکل اسلام کی تعریف ہے، لیکن ذرا آپ غور سے پڑھیں تو یہ اسلام کی تعریف نہیں ہے. اس لیے کہ یہاں سب کہا گیا ہے کہ بلیف in the existence of a supernatural power. Allah Ta'ala is not a power. Allah Ta'ala is a powerful being. اللہ تعالیٰ کوئی طاقت نہیں ہے، وہ ایک طاقتور ہستی ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. پاور کے اندر کوئی اختیار نہیں ہوتا، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی. پاور تو جب آئے گی تو اندھے باغ چلے گی، وہ اندھا دھند. لیکن جب بھی کوئی پرسونیفائڈ بینگ ہوگا کسی جگہ تو وہ اس میں یس بھی ہوگا، نو بھی ہوگا. وہ کسی کو پسند بھی کرے گا، کسی کو ناپسند بھی کرے گا، کسی کو ایکسپٹ کرے گا تو کسی کو ریجیکٹ بھی کرے گا. تو اللہ تعالیٰ طاقت نہیں ہے، وہ ایک زندہ جاوید طاقتور ہستی ہے. پھر سیمی کولن ڈال کر پہلے وہ عیسائیت سے متعلق ایک تعریف ہے، موم ان کا ایک خاص فرقہ ہے، اس کے حوالے سے کہا ہے. اس کے بعد پھر ایک جنرل تعریف آئی ہے
ruling passions of one's life. کسی کی زندگی کا وہ جذبہ جو اس کو پوری طرح حاوی اور رول کر رہا ہو، یہ اسلام کی تعریف ہے، یہ دین کی تعریف ہے. ایک ایسا جذبہ جو اس کو پوری طرح حاوی ہو کہ اگر اسلام واقعتاً ہمارے دلوں میں داخل ہو جائے اور ہماری پوری زندگی پر حاوی ہو جائے تو پھر وہ واقعتاً اسلام ہی ہے، جو انسان کے عقائد و نظریات، اس کے خیالات و جذبات، اس کے اعمال، اس کی حرکات، یہاں تک کہ اس کی زندگی اور موت کو بھی کنٹرول کرتا ہے، پوری زندگی پر حاوی ہو جائے، وہ یقیناً اسلام ہے. لیکن کیا ہوا، بعد کے ایڈیشن میں، آکسفورڈ ڈکشنری کے بعد کے ایڈیشن میں یہ تعریفیں بدل دی گئی. وہ جو پہلی تعریف تھی جسے میں نے کہا کہ وہ اسلام کی تعریف نہیں ہے، لیکن ڈکشنری میں اسلام کی تعریف ہے، لہذا اس کو غائب کر دیا انہوں نے. اب وہ تعریف آپ کو نہیں ملے گی، belief in the existence of a supernatural ruling power. اور یہ جو دوسری تعریف تھی ruling passion of one's life، کسی کی زندگی کا وہ جذبہ جو اس پر پوری طرح حاوی ہو، اس میں انہوں نے ترمیم کر دی، امینڈمنٹ کر دی. اب کیا ہو گیا، کنٹرولنگ انفلوئنس آف این انڈیویجول. ایک ایسی چیز جو باہر سے اثر انداز ہونے والی ہے، یعنی رولنگ پیشن کا پیشن جو ہے وہ ہمیشہ اندر سے اٹھتا ہے، اور انفلوئنس جو ہے وہ باہر سے آتا ہے. کنٹرولنگ انفلوئنس، یہ سمجھ، یہ فرائڈ کا جو تصور تھا وہ اس کی اسلام کی تعریف میں آ گیا، دلیل کی تعریف میں آ گیا. یہ ایک ایسا انفلوئنس جو باہر سے آتا ہے. فرائڈ کا تصور یہ ہے کہ مذہب جو ہے یہ انسان کے اندر کہیں نہیں ہے، انسان بس ایک حیوان ہے. اس کا آغاز جو لوگ ذرا دلچسپی رکھتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ فساد جو ہے وہ ڈالنے والا وہ ڈارون ہے، کہ جس نے سائنسی اعتبار سے پوری انسان حیوانات کے پورا جو ورلڈ تھا، اینیمل ورلڈ کا ایک تجزیہ، ایک انالیسس کیا، اور یہ کہا کہ انسان جو ہے صرف ایک ترقی یافتہ حیوان ہے. جیسے جو رینگنے والے کینچوے ہیں ان کے مقابلے میں ذرا جو رینگنے والی چپکلی ہے، سانپ ہے، ذرا اس سے ڈیولپڈ فارم ہے. اور پھر ان کے مقابلے میں میملز جو ہیں جو اپنے پاؤں پر چلتے ہیں زمین سے ذرا اٹھ کر، باقی تو رینگنے والے جانور ہیں پہلے، پھر اٹھ کر چلنے ہیں، یہ اس سے بہتر ہیں. اور پھر ان میں سے بھی انسان جو ہے یہ سب سے بہتر ہے. باقی یہ ایک ہی طرح کے سارے، انسان اور حیوانات میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے. اور اس نے انسان کے روحانی وجود کا انکار کر دیا. یعنی ویسے تو مسلمان ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان کا حیوانی وجود ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، انسان کو بنایا، پھر اس میں روح پھونکی اور پھر کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے انکار کیا. ڈارون نے کیا کیا کہ ڈارون نے انسان کے روحانی وجود کا انکار کر دیا اور انسان کو صرف ایک حیوان قرار دے دیا کہ جو باقیوں سے ترقی یافتہ ہے. جیسے میں نے فرق کیا کہ حیوانات کے اندر فرق ہے تو انسان ذرا ان سب سے اونچا ہے، لیکن اٹ از نتھنگ اسپیشل، اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے. اور اسی کو پھر آگے بڑھایا آ کر زیادہ لاجک کے ساتھ، دلائل کے ساتھ. فرائڈ نے، سیگمنڈ فرائڈ نے، اس نے کہا کہ انسان کے اندر کوئی روحانیت نہیں ہے. مذہب جو ہے یہ باہر سے ٹھوسا جاتا ہے، کنٹرولنگ انفلوئنس، کہ مذہب باہر سے ٹھوسی جانے والی چیز ہے، انسان کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں ہے. ہمارا ایمان کیا ہے کہ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے روح ودیت کی ہے، اور روح کیا ہے، وہ ایک روشنی ہے، وہ راستہ دکھاتی ہے انسان کو، اندر سے بتاتی ہے کہ یہ کام غلط ہے، مت کرو. اگر ہم غلط کرتے ہیں تو ہمارا ضمیر ہمیں ڈانٹتا ہے، ہمارا ضمیر ہمیں کوستا ہے،
ہمارا ضمیر ہمیں روکتا مت کرو، کرنے تو پھر کوستا یہ کیوں کیا تم نے. اور فرائڈ نے اس کا انکار کیا ہے، اور یہ اس کے اصل میں الفاظ ہیں کہ یہ باہر سے پہنچی جانے والی چیز ہے، اس کا انسان کے اندر کوئی وجود نہیں. تو اب کیا ہو گیا، یعنی ریلیجن کی تعریف کو امینڈ کر دیا گیا اور اس کو اب فرائڈ کے تصور کے مطابق بنا دیا گیا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو درمیان والی تعریف میں نے آپ کو بتائی ہے وہ بالکل دین کی تعریف ہے کہ انسان کا ایسا جذبہ، کسی کی زندگی کا ایسا جذبہ جو اس پر پوری طرح حاوی ہو جائے اور اس کا ایک ایک سانس جو ہے اس کے تابع ہو جائے، اس کی حرکت ایک ایک تابع ہو جائے، اس کا فکر اس کے تابع ہو جائے، اس کی سوچ اس کے تابع ہو جائے، اس کے نظریات اس کے تابع ہو جائیں. یہ کیا ہے؟ یہ واقعہ اسلام کی تعریف. اب آتے ہیں ہم سیکولرزم کی طرف. سیکولرزم یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے. ایک ہے ازم. ازم کہتے ہیں نظریہ حیات کو. کمیونزم، سوشلزم، کیپٹلزم، یہ سب کیا ہے؟ نظریات. کیپٹلزم کیا نظریہ ہے؟ کہ جو سرمایہ پر یقین رکھتا ہے، اصل چیز سرمایہ ہے، محنت کی کوئی حیثیت نہیں، لہذا اس سرمایہ کو اہمیت دیتے دیتے آسمان پہ لے جاتا ہے. سوشلزم، عوام، سوسائٹی، تمام انسان ایک جیسے ہیں، جو اس پر بیس کرے گا نظریہ یاد وہ سوشلزم ہے. توحید کا انگریزی ترجمہ کیا جاتا ہے مونوتھیزم. تھیو کہتے ہیں مذہب کو، اور مونوتھیزم کو مذہبی نظریہ جو ایک وحدانیت کے اصول پر قائم ہے. سیکولر کہتے ہیں ورلڈلی. اس کا بھی آکسفورڈ کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سیکولر مین ورلڈلی، اس دنیا سے متعلق، کسی اور جہان سے متعلق نہیں. ناٹ ریلیجیس اور اسپرچل، مذہبی اور روحانی نہیں، خالص مادی سیکولر. لیکن اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، یہ سیکولرزم کا مطلب ہوتا دنیاوی معاملات سے متعلق، لیکن ایسا نہیں ہے. جب لفظ سیکولر ورب ہو کے آتا ہے ٹو سیکولرائز، اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹو ریڈیوس دا رول آف ریلیجن ان morality and education. مذہب کے اثر کو، مذہب کے انفلوئنس کو کم سے کم کرنا. کہاں؟ ان ایریاز میں، ان morality and education. morality، moral law کسے کہتے ہیں؟ وہ اخلاقی قوانین کہ جو انسان کو کہیں سے پڑھنے نہیں پڑتے، والدین بھی نہ بتائیں، استاد سے بھی نہ پڑھیں، کسی مسجد اور مدرسے سے بھی نہ پڑھیں، لیکن انسان کو اندر سے معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے. انسان کو اندر سے معلوم ہے کہ دھوکہ دہی مناسب نہیں ہے. انہیں کہتے ہیں مورل لاز. کسی پر زیادتی، کسی کا حق مارنا غلط ہے، یہ مورل لا ہے. تو موریلٹی کہتے ہیں اس بات کا فیصلہ کرنے کو کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، اپروپریٹ کیا ہے، ان اپروپریٹ کیا ہے، مناسب کیا ہے، نامناسب کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے. یہ ہے موریلٹی. اچھا، آپ موریلٹی کو جب کہیں گے کہ ٹو ریڈیوس دا رول آف ریلیجن ان موریلٹی، کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، اس فیصلے میں مذہب کے عمل دخل کو کم سے کم کرتے چلے جائیں. اب یہ کس کو دینا ہے؟ اب مختلف جو نظام ہمیں ملتے ہیں اس میں یہ حق مختلف لوگوں کے پاس ہے.
مونے کی بادشاہت، اس میں یہ سارا اختیار بادشاہ کو ہوتا ہے، منارک کو ہوتا ہے. وہ جس چیز کو صحیح کہتے وہ صحیح ہے، جس کو غلط کہتے وہ غلط ہے. ڈیموکریسی، جمہوریت، اس میں یہ حق کس کو ہوتا ہے؟ عوام کو ہوتا ہے، جمہور کو ہوتا ہے. جس کو عوام کے نمائندے جو جمہوریت کی بنیاد پر چنے گئے ہیں، ان کی اکثریت جس چیز کو صحیح کہتے وہ صحیح ہو جائے گی، جس کو کہتے غلط ہے وہ غلط ہو جائے گی. جس چیز کو وہ چاہیں حلال کر لیں، جس چیز کو چاہیں حرام کر دیں. پچھلی صدی میں امریکہ میں ایک قانون آیا تھا، پروہیبیشن ایکٹ اس کا نام تھا، اور اس کے ذریعے پابندی لگائی گئی تھی شراب پر. شراب بین کر دی گئی. کیسے بین ہوئی؟ فیکٹس اینڈ فگرز کی بنیاد پر. ریفرنس آیا، یہ ریفرنس تو آج کل آپ سن رہے ہوں گے کہ حکومت جو بل آتی ہے اسمبلی میں اس کو ریفرنس کہتے ہیں، اور جو ممبر کو بل آتے ہیں اس کو کوئی بل کہتے ہیں، موشن کہتے ہیں. اب صدر صاحب نے ایک ریفرنس دائر کیا ہو سپریم کورٹ میں، وہ ریفرنس ہے. عوام کی طرف سے کسی اور ادارے کی طرف سے کوئی جائے گا اس کو اپیل کہیں گے، پیٹیشن کہیں گے، لیکن جو حکومت کی طرف سے ہے وہ کیا ہے؟ وہ ریفرنس ہے. تو ایک ریفرنس آیا حکومت کی طرف سے کہ شراب کے جو نتائج تھے ان کے اعداد و شمار تھے، اس میں شراب کی وجہ سے ہر سال اتنے حادثات ہوتے ہیں، اتنے بڑے اونچے راز ٹاپ سیکرٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہسپتالوں پر اتنا برڈن آ جاتا ہے، بوجھ بڑھ جاتا ہے، پولیس پر اتنا بوجھ بڑھ جاتا ہے، زیادہ بین کر دیا جائے. اب اتنے زیادہ اعداد و شمار تھے تو پارلیمنٹ نے ان کو دیکھا تو پارلیمنٹ نے شراب بین کر دی. لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ چھٹتی نہیں ہے، کافر منہ کو لگی ہوئی. امریکن سوسائٹی اس کو چھوڑ نہ سکی. لہذا اسی پارلیمنٹ نے جس نے شراب بین کی تھی اس نے اس کو اثر نو اس کو بین ہٹا دیا، اس کو جائز قرار دے دیا تو جائز ہو گئی. تو جس چیز کو عوام چاہیں، اور عوام کی چاہت کا پتہ کیسے چلے گا؟ عوام کے چنے ہوئے نمائندے جس کی حق میں زیادہ ووٹ دے دیں وہی قانون بن جائے گا، اور جس قانون کو وہ ختم کرنا چاہیں ان کی اکثریت اس کو ختم کر سکے گی. یہ کیا ہے کہ ڈیموکریسی، جمہوریت. سیکولرائز کرنے کے معنی کیا ہوئے؟ ٹو ریڈیوس دا رول آف ریلیجن. آپ سمجھ گئے؟ نہیں تو میں بتا دیتا ہوں. امریکہ کی اکثریت عیسائیوں پر مشتمل ہے، جیسے یورپ کی اکثریت عیسائیوں پر مشتمل ہے، ایسے ہی امریکہ کے رہنے والوں کی اکثریت عیسائیوں پر مشتمل ہے. اور بائبل میں بھی شراب حرام ہے، لیکن اس پروہیبیشن ایکٹ کا جو ریفرنس تھا وہ بائبل نہیں تھی کہ حکومت نے یہ کہا ہو کہ کیونکہ بائبل میں شراب حرام ہے لہذا اس شراب کو بین کر دیا جائے. نہیں، اس کی بجائے فیکٹس اینڈ فگرز. یہ ابھی میں آپ کو دوسری تاریخ بتاؤں گا، اس میں یہ بات واضح ہو جائے گی. ٹو ریڈیوس دا رول آف ریلیجن ان morality اینڈ ایجوکیشن. ایجوکیشن کی طرف بھی میں بعد میں آؤں گا، پہلے اسی کو دیکھ لیں. 1995 کا ایڈیشن تھا میرے سامنے آکسفورڈ کا. اس میں میں نے سیکولرزم کو دیکھا کہ سیکولرزم کیا چیز ہے. تاریخ تھی سیکولرزم کی belief that laws and education should be based on facts and science etc. rather than religion. یہ جتنے بھی انگریزی کی باتیں میں کہہ رہا ہوں، جن حضرات کو انگریزی نہیں آتی وہ گھبرائیں نہیں، میں ساتھ ساتھ ان کا ترجمہ کر رہا ہوں. اب کوئی چیز جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جو جس کو آپ نہ سمجھ پا رہے ہو.
سیکولرزم کی تعریف کیا ہوئی؟ یہ بات تسلیم کرنا، یہ بات مان لینا، بلیف کہ قوانین اور تعلیم حقائق اور سائنس پر مبنی ہونی چاہیے، نہ کہ مذہب پر۔ اب یہ کیا ہے؟ فیکٹس اینڈ سائنس، پہلے اس کو سمجھ لیں کہ سائنس کی روح سے فیکچول، ریئل، حقیقی وجود صرف اسی شے کا ہے جو آنکھوں سے نظر آئے یا کانوں سے سنائی دے، زبان سے چکھی جا سکے، اس کی کوئی خوشبو بدبو ہو، ناک سے سونگھی جا سکے یا ہاتھ سے چھوئی جا سکے، یعنی حواس خمسہ کی گرفت میں آئے، یا کم سے کم حواس خمسہ اس کو ویریفائی کر سکیں، وہ اس کے بارے میں یقین حاصل کر سکیں۔ ویریفیکیشن کہتے ہیں تسلی کرنا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ بڑی موٹی سی مثال ہے۔ سائنس کی دعویٰ کرتی ہے کہ پوری کائنات میں الیکٹرو میگنیٹک ویوز پھیلی ہوئی ہیں، کچھ لہریں ہیں جو اس پوری کائنات کے اندر ہے، لیکن نہ ہمیں دکھائی دیتی ہیں، نہ سنائی دیتی ہیں، نہ ان کا کوئی ذائقہ ہے، نہ ان کی کوئی بو یا خوشبو ہے، اور نہ ہی پکڑائی دیتی ہیں، پکڑ بھی نہیں سکتے ہم ان کو۔ لیکن ابھی میرے فون کی گھنٹی بجے گی اور میں یوں کہہ کے جی کراچی میں کسی سے بات کر لوں گا، کسی دوست سے، کسی عزیز سے، کنفرم ہو جائے گا نا اس سے کہ ہاں واقعی کچھ تو ہے نا جس کے ذریعے سے میرا فون ان کے فون کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا، میرا فون اور وہ فون دونوں مربوط ہو گئے، تو ہم نے بات کر لی، یقین ہو گیا کہ ہاں واقعی الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں۔ اس کے ساتھ ایٹسٹرا بھی ہے، بلیف that laws and education should be based on facts and science etc۔ یہ etc کیا ہے؟ سائنٹیفک میتھڈ، یعنی جن اصولوں کو یا جن میتھڈز کو، جن ذرائع کو سائنس نے تسلیم کر لیا ہے کہ وہ سائنٹیفک ہیں، وہ سائنسی ہیں، تو وہ بھی کیا ہے؟ ان پر بھی ایمان۔ اس کی مثال میں دوں گا، آپ جن حضرات نے بھی فزکس پڑھی ہے، انہوں نے آئنسٹائن کی ایک ایکویشن پڑھی ہے۔ آئنسٹائن فزسٹ نہیں تھا، میتھمیٹیشین تھا، یہ ذہن میں رکھے گا۔ اس نے ایک مساوات دی کہ E = mc²، کہ اگر کوئی جسم روشنی کی رفتار سے حرکت کرے گا تو وہ توانائی میں بدل جائے گا، انرجی بن جائے گا، اور اس کی انرجی کی مقدار کیا ہوگی؟ وہ ہوگی انلمیٹڈ۔ اور روشنی کی رفتار کیا ہے؟ 1,86,000 میل فی سیکنڈ۔ آپ سب حضرات میں سے جنہوں نے فزکس پڑھی ہے اور یہ ایکویشن پڑھی ہے، ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر بتائیں کہ آپ اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ سب مانتے ہیں، یعنی چونکہ وہ سائنٹیفک میتھمیٹکس ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے نا، لہٰذا اگرچہ ہم نے تجربہ کر کے نہیں دیکھا، ویریفائی بھی نہیں کر کے دیکھا کوئی کسی چیز کو ہم روشنی کی رفتار سے حرکت دے سکے اور پھر پتا چلے کہ وہ انرجی بنتی ہے کہ نہیں بنتی، لیکن میرے سمیت ہمیں سے جس نے بھی فزکس پڑھی ہے، سائنس پڑھی ہے، وہ اس نظریے کو مانتا ہے کہ جب بھی کسی چیز کو روشنی کی رفتار سے حرکت دی جائے گی تو وہ توانائی بھی بدل جائے گی اور اس کے لیے فاصلہ صفر ہو جائے گا اور اس کے لیے ٹائم انفینٹ ہو جائے گا، بے حد و حساب ہو جائے گا، یعنی ٹائم مقرر نہیں رہے گا۔ آپ غور کیجیے گا، اسی سے ایک ضمنی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ احادیث میں آیا ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے، روشنی سے پیدا کیا۔ اب روشنی سے بننے والا وجود جو ہے اس کے لیے فاصلہ صفر ہے، لہذا فرشتے چٹکی میں آسمان سے زمین پر اور زمین سے آسمان پر جا سکتے ہیں۔ سورۃ رحمان میں آیا ہے کہ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، وہ بھی کیا ہے؟ ایک توانائی ہے، لہذا جنات بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے والے میں جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، اپنی شکل بدل سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت یہ میرا موضوع نہیں، تو میں نے ضمنی طور پر بتایا۔ اس وقت موضوع کیا ہے کہ بلیف
that laws and education should be based on facts and science etc. rather than religion. یہ بات تسلیم کر لینا, یہ بات مان لینا, اس بات پر ایمان رکھنا کہ قوانین اور تعلیم اس کی بنیاد سائنس اور حقائق ہونے چاہیے مذہب میں. اب سائنس اور حقائق, سائنٹیفک فیکٹ, سائنسی حقیقت, فیکٹس اینڈ فگرز. ابھی میں نے مثال جو دیا آپ کو کہ شراب کیسے بین ہوئی, فیکٹس اینڈ فگرز پیش کی گئی, اعداد و شمار پیش کیے گئے. اعداد و شمار کی حیثیت ہے, لیکن اللہ کے فرمان کی, بائبل میں لکھے ہوئے کسی اصول کی, قرآن مجید میں نازل ہونے والی کسی بات کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے کسی کلمے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. فیکٹس اینڈ فگرز کی حیثیت ہے. یہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ تو ہوگی قوانین کی بات. اب آئیے تعلیم کی طرف. تعلیم سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایک ہے سیگریگیٹڈ ایجوکیشن. سیگریگیٹڈ ایجوکیشن کہتے ہیں کہ مختلف مذاہب کو یہ اجازت دیتا ہے سیکولرزم کہ وہ اپنے گھر میں یا اپنی عبادت گاہوں میں جو چاہے پڑھا لیں. مسلمان اپنے بچے کو کیا پڑھانا چاہتا ہے؟ مسجد میں پڑھائے. عیسائی اپنے بچے کو کیا پڑھانا چاہتا ہے؟ چرچ میں پڑھائے. یہودی اپنے بچے کو کیا پڑھانا چاہتا ہے؟ سنیگوگ میں پڑھائے. اور ہندو اپنے بچے کو کیا پڑھانا چاہتا ہے؟ وہ مندر میں پڑھائے. لیکن وہ نظام تعلیم جس میں سے ہر بچہ گزرے گا, وہ نظام تعلیم جس میں سے ہر بچہ گزرے گا, بالخصوص وہ جو حکومت کے فنڈ سے چلے گا, وہاں صرف بیسڈ آن فیکٹس اینڈ سائنس تعلیم دی جا سکتی ہے, اس میں مذہب کا نام نہیں آ سکتا. ایک آپ نے سن رکھی ہوگی بات سیکولرزم کے بارے میں عام, کہ سیکولرزم کی ایک تعریف کیا ہے؟ سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ. چرچ یہ مذہب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے انگریزی میں. سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ یعنی مذہبی معاملات کو, ریلیجس معاملات کو اور عام دنیاوی سیکولر معاملات کو علیحدہ علیحدہ کرنا. سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ. یہ صرف سیکولرزم کی ونڈو ڈریسنگ ہے. اس کو ذرا بنا سوا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھے, مذہبی لوگ یہ نہ سمجھیں کہ سیکولرزم مذہب کے خلاف ہے. ان کو بے وقوف بنایا گیا ہے کہ ہم تمہیں اپنے ایریا میں, اپنی مسجد میں, اپنے مندر میں, اپنے چرچ میں, اپنے سنیگوگ میں مذہب دین پڑھانے کی اجازت دیتے ہیں. لیکن نظام تعلیم کے ذریعے سے جب یہ چیز انہوں نے رائٹ کر دی, اس کو دستور بنا لیا, اس کو لوگوں کے ذہنوں میں منتقل کر دیا کہ حقائق صرف وہی ہیں جو سائنٹیفک ہوں, صرف سائنسی حقائق ہی اصل حقائق ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو چیز سائنس کے ان اصولوں میں نہ آئے, نہ آنکھ سے دکھائی دے, نہ کان سے سنائی دے, نہ زبان سے کچھ چکھی جا سکے, نہ ناک سے سونگی جا سکے, نہ ہاتھ سے پکڑی جا سکے, نہ ان ذرائع سے اس کی تصدیق ہو سکے, اور نہ ہی وہ میتھمیٹکس یا کسی سائنٹیفک میتھڈ سے ثابت ہو, اس کا کوئی وجود نہیں. جب انڈیا پر انگریز نے اپنی حکومت قائم کی تو لارڈ میکالے, ایک ان کا لارڈ تھا, اس نے کہا تھا کہ یو لائک ٹو بی گورنڈ بائی سورڈ اور پین. کہ تم کیا چاہتے ہو کہ ہم تلوار سے تم پر حکومت کریں یا پین سے, قلم سے حکومت کریں؟ اور یہ تو ایک سوال تھا صرف, لیکن اصل میں کیا کیا؟ تلوار سے انہوں نے پہلے فتح کیا, اور پھر جو انہوں نے اصل حکومت قائم کی وہ پین کے ذریعے سے, قلم کے ذریعے سے, اور نظام تعلیم رائج کیا.
نظام تعلیم رائج کیا، اور ہم میں سے جو بھی اس نظام تعلیم میں سے گزرا وہ ان نظریات کا قائل ہو گیا۔ یہ تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہمارے ہاں اصل میں پڑھنے کا رواج نہیں تھا۔ ہم نے جو تعلیم حاصل کی وہ ڈگری حاصل کر کے نوکری کے لیے حاصل کی، اور جو ہی ڈگری بھی مل گئی، نوکری بھی مل گئی، تو ہم نے کتابیں بھی نکال کے باہر پھینک دی، اور ذہن میں بھی جو کچھ تھا اس کو نکال کے پھینک دیا، وہ کہیں اوپر رکھا تھا، اندر گیا ہی نہیں۔ لہذا ہمارا ایمان بھی سلامت رہ گیا اور ہمارے عقائد بھی سلامت رہ گئے۔ لیکن بہرحال کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ذہین ہوتے ہیں، اب تو خیر ایک اور انہوں نے کام کیا ہے نا کہ یہ کیا کہتے ہیں، یہ کوشچن جو پوچھے جاتے ہیں ایم سی کیوز کے ذریعے سے جو انہوں نے سمجھنے کا رواج ختم کر دیا۔ ایک اور کمپٹیشن ہے کہ نمبر زیادہ لینے ہیں، لہذا اس کے لیے رٹا لگانا ضروری ہے۔ تو یہ بھی اس اعتبار سے ایک عافیت کی بات ہے کہ وہ نظریات جو ہیں ہمارے اندر جاتے ہی۔ لیکن جب ہم پڑھتے تھے اسکول میں تو اساتذہ بھی ہم سے یہ تقاضا کرتے تھے، اور میرے والد صاحب مرحوم بھی ایجوکیشنسٹ تھے، تو بار بار تلقین کرتے تھے بیٹا سمجھ کے پڑھا کرو۔ اچھا، اگر واقعی کسی کی سمجھ میں یہ نظریہ آ جائے کہ حقیقی وجود صرف وہی ہے جو یا حواس خمسہ کی گرفت میں آئے، یا حواس خمسہ ویریفائی کر سکے، یا سائنٹیفک میتھڈ سے ثابت ہو گئے، تو اب یہ بچہ جو ہے یہ کبھی اللہ تعالیٰ کو نہیں مان سکتا، وہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مان سکتا، وہ کبھی باس بعد الموت کو، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو، قیامت کو، جنت کو، دوزخ کو، فرشتوں کو، جنات کو کبھی نہیں مانتا۔ اور یہی نتائج ہے جہاں جب بھگت رہے۔ اس میں پھر دو قسم کے ہیں بچے، دو قسم کے ہیں۔ وہ بچہ کہ جو ذہین بھی ہے اور جو کچھ اس نے پڑھا سمجھ کے پڑھا اور وہ اس کا مائنڈ سیٹ بن گیا، اب اس کی سوچ بھی وہی ہے، وہ تو اور لبرل بھی ہے، وہ صاف کہہ دیتا ہے کہ I was born with no religion، میں کسی مذہب کے ساتھ پیدا نہیں ہوا، میں آزاد پیدا ہوا ہوں۔ ابھی حال ہی ایک صاحب نے بتایا کہ ایک یونیورسٹی میں انہیں سروے کیا اور اس کے نتیجے میں 80% طلباء نے کہا کہ ہم ہیومنزم کے ماننے والے ہیں، انسان دوستی۔ لائیے کہاں گیا اسلام، کہاں گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں گیا قرآن مجید؟ اب شاید آپ کے سمجھ میں آئے وہ اشعار، گلا تو بھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا۔ یہاں مدرسہ سے مراد دینی دارالعلوم نہیں ہے، یہ اسکول کا اردو ترجمہ ہے مدرسہ۔ گلا تو بھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ اور یوں قتل سے لڑکوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے لڑکوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، وہ وہاں مصر میں کالج کھول دیتا اور بنی اسرائیل کے بچوں کو وہاں فری داخلہ دے دیتا، اور شوقم شوقی سب چلے جاتے پڑھنے کے لیے، تو مجال ہے کوئی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا؟ یوں قتل سے لڑکوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ جو بچہ اس نظام تعلیم میں سے گزرا، اس نظام تعلیم نے اس کا مائنڈ سیٹ بدل دیا۔ ان میں جو ذہین تھا وہ تو بالکل نکل گیا، تو ان میں سے جو ذہین بھی تھا لبرل بھی تھا، اس نے تو کھل کے کہہ دیا ریلیجن از دی اوپیم آف دا ماسز۔ مذہب جو ہے یہ جو عام عوام الناس ہیں ان کا نشہ ہے، یہ ذہین لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ سمجھدار لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر یہی ایک فیشن بن گیا ہے یہ کہنا یہ عوام کے لیے ہے، کوئی حقیقت نہیں اس کی، کوئی خدا جدا نہیں ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ ایک گریٹ مین کہے گا، عظیم انسان، لیکن اللہ کا رسول نہیں مانے گا. تو یہ ہوگی ایک کیٹیگری. دوسری کیٹیگری، بچہ ہے تو ذہین اور اس کا دل یہی کہتا ہے کہ مذہب سے تو کوئی نہیں، خدا شدہ کوئی نہیں، کوئی رسول نہیں ہے معاذ اللہ، لیکن اس کی خاندانی روایات بڑی اسٹرانگ ہیں، بڑی مضبوط خاندانی روایات ہیں. بچپن سے اس کی گھٹی میں ڈالا گیا ہے کہ کبھی اس نے ماں باپ کے سامنے گستاخی نہیں کرنی، ان کے سامنے اونچی نہیں بولنا، کبھی ان کو نہ نہیں کرنی. لہذا وہ مانتا تو نہیں مذہب کو، لیکن اس کی والدہ کہے کہ بیٹا نماز پڑھ لو. اچھا میری، وہ بے شک بغیر وضو کے نماز پڑھے، وہ اٹھ کے نماز پڑھے گا. اس کا باپ کہے گا بیٹا اور جمعہ پڑھنے کے لیے چلیں، وہ نئے کپڑے پہن کر باپ کے ساتھ جمعہ پڑھنے کے لیے جائے گا، عید کے لیے جائے گا. اور پھر آہستہ آہستہ جب وہ اس پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس کے دل میں مسرت پیدا کرے گا. ہاں وہ دلائل سے کچھ نہ کہہ سکے، لیکن اس کا دل کہنے لگا کہ ہاں واقعی اللہ ہے. میری والدہ نے کہا تھا کہ اس کام کے لیے دعا کرو، میں نے دعا کی تو وہ کام ہو گیا. ہاں واقعی معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہے اللہ، میرا رب جو میری دعا کو سنتا ہے، کہ میں نے فلاں کام کیا تو ایسا ہو گیا. پھر کوئی سچا خواب آیا، اللہ تعالیٰ نے بڑے پکے بندوبست کیے ہوئے ہیں. ہم سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ ذہن میں لائیے کہ زندگی میں ایک نہ ایک سچا خواب ہم سب نے ضرور دیکھا ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ ایک واقعہ جو آج پیش آ رہا ہے وہ 10 سال پہلے کہاں سے آ گیا تھا؟ تو ہمارا دین تو یہ کہہ رہا ہے کہ تقدیر کے رجسٹرز کے اندر، ریکارڈز کے اندر وہ سب کچھ درج ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ہے، اور اسی کا پریویو ہمیں دکھا دیا جاتا ہے. تو خواب جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سچے خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، کچھ باقی نہیں ہے نبوت کا سوائے سچے خوابوں کے. مختلف حدیث ہیں اس مفہوم کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. تو جب وہ عمل کرے گا تو آہستہ آہستہ اس کے دل میں یہ باتیں جو ہے وہ تو دل چلی جائیں گی. پھر وہ ماں باپ جو بچے سے نماز پڑھنے کا کہتے ہیں، وہ ماں جو بچے کو اٹھاتی ہے بیٹا نماز پڑھ لو، وہ دعائیں بھی تو کرتی ہے نا ساتھ. تو وہ ماں کی دعائیں ہیں کہ جو پھر بچے کو تھام لیتی ہیں. اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے بچے کی اور وہ مذہب کی طرف واپس آ جاتا ہے. باقی عام جو ہم لوگ ہیں، اب ذرا ہم اپنے اندر جھانکے کہ اگرچہ نظریات کی سطح پر تو ہم نے اسلام کو مانا ہے، لیکن کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ بدل گیا ہے، اس کے اثرات جو ہیں وہ بڑے نمایاں ہو گئے ہیں. مثال کے طور پر اللہ کو ماننے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کا تقاضا کیا ہے؟ یہ کسی مومن کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، مومن مرد یا مومن عورت کے لیے، کہ اللہ اور اس کے رسول اس کو کوئی حکم دیں اور اس کے پاس کوئی اختیار باقی ہو کہ کروں کہ نہ کروں. اب ذرا ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کیا صرف یہ جان لینا کہ یہ اللہ کا یا اللہ کے رسول کا حکم ہے ہمارے لیے کافی ہے؟ نہیں. ہم کیا تقاضا کرتے ہیں؟ دلیل کیا ہے جی؟ روزے کیوں رکھنے ہیں؟ نماز کیوں پڑھنی ہے جی؟ اس سے تو کاروبار کا حرج ہوتا ہے، اس سے تو بڑی اہم جو کام ہے ان میں رکاوٹ آتی ہے. بڑے بڑے بہانے ہمارے پاس ہیں کہ جی خود خواہ سرجری کرتے ہو یا نہ کرتے ہو، یعنی کوئی سرجن آپریشن کر رہا ہے تو درمیان میں چھوڑ کے نماز کیسے پڑھے گی؟ جو فلانا کام ہو رہا ہے وہ درمیان میں چھوڑ کے نماز کیسے پڑھی جائے؟ اور جی شوگر کا مریض ہے، اس کو تو بار بار کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے، وہ کیا کرے؟ اور پھر حج کیا کرے؟ یعنی ہر چیز پر اعتراضات ہیں. ہمیں کہ ثابت کرو گی دلیل سے کہ یہ ہمارے لیے مفید ہے تب تو ہم کریں گے، ورنہ ہم کرنے کو تیار نہیں ہے. جبکہ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا اور ہم وہاں پر سرنڈر کر دیں ان کے سامنے اور ان کی بات کو تسلیم کر لیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں. لیکن ہمارے اندر وہ آمادگی، ہمارے اندر وہ ٹینڈنسی، وہ رجحان
کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ہم تسلیم کریں، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ ملک پاکستان یہ بنا تھا کس کے بنیاد پر؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ تو ایک نعرہ تھا۔ اور اس نعرے میں بھی یاد رکھیے گا کہ سورۃ الفیل کا ایک نام تو ہے سورۃ فیل، عام کہتے کیا ہے ہم؟ الم تر کیف۔ سورۃ قریش کا نام سورۃ قریش ہے، کہتے کیا ہے؟ لیلاف قریش۔ سورۃ نصر کا نام سورۃ نصر ہے، کہتے کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ۔ ایک تو بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس سے مراد پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کبھی ہمارے ذہنوں سے نکلنی نہیں چاہیے کہ پاکستان کا مطلب صرف لا الہ الا اللہ ہے اور محمد رسول اللہ اس میں شامل نہیں۔ اب اس میں دیکھیے کہ پہلی بات تو یہ کہ جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت بھی اس کی مخالفت تھی۔ خود کانگریس میں شامل جو مسلمان تھے وہ بھی سیکولر ذہن رکھتے تھے کہ نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر پاکستان بن گیا تو پھر پاکستان کی یہ بحث شروع ہوگی کہ پاکستان سیکولر ہے کہ اسلامک ہے، یہ اسلامی ملک ہے یا مسلمانوں کا سیکولر ملک ہے۔ اور ایڈی چوٹی کا زور لگایا جو بھی سیکولر ذہن کے مالک لوگ تھے، خواہ وہ پارلیمنٹ میں تھے یا پارلیمنٹ سے باہر تھے، وہ عام لوگ تھے یا قانون دان تھے، انہوں نے ایڈی چوٹی کا زور لگایا کہ یہاں پر اس کا نام اسلامی ریپبلک آف پاکستان نہ ہو۔ ایڈی چوٹی کا زور لگایا کہ یہاں پر اسلام نافذ نہ ہو، بس نام رہے اس کا پاکستان علیحدہ۔ یہاں تک کہ لیاقت علی خان مرحوم نے کینسس یونیورسٹی میں جب ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دی گئی تو اس میں جو انہوں نے خطاب کیا تو انہوں نے بھی یہاں پر کوئی اسلام کا نام نہیں لیا، انہوں نے کہا کہ یہ ایک قوم کو دوسری قوم سے خطرہ تھا، اور وہ سب سے زیادہ خطرہ جو تھا وہ معاشی تھا، کہ جہاں کسی محکمے کا ڈائریکٹر ہندو ہوتا تھا تو چپڑاسی پی ایم کی پوسٹ پہ نکلتی تھی نائب قاصد کی، تو وہ کوشش کرتا تھا کہ یہ کوئی مسلمان نہ لے جائے، کوئی ہندو ہی چپڑاسی لگاؤں میں۔ اور کوئی ہندو آڑتی جب ذرا نظر ڈالتا تھا پلے دار کو تو دیکھتا تھا کہ کوئی ہندو پلے دار سامنے نظر آ رہا ہے، مسلمان سامنے بیٹھے ہوئے تو انہوں نے آواز دیتا تھا، وہ ہندو پلے دار کو آواز دیتا تھا، بابا یہ سامان جو ہے وہ لے گا۔ تو اب مسلمان یہ دیکھتا تھا کہ اب جب اکثریت ان کی ہوگی، جمہوریت قائم ہوگی، جس کا کبھی امکان تھا کہ اب انگریز جائے گا چھوڑ کر تو جمہوریت دے کے جائے گا یہاں پر، تو اگر جمہوریت ہوگی تو ہندو جو ہے اس کا معاشی استحصال کرے گا، معاشرتی استحصال کرے گا۔ جب ہم ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کی ساری روایات ان سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ خالص سیکولر اصول کے تحت دیکھیں تو ہر شخص کو آزادی ہونی چاہیے کہ اپنے مذہب پر عمل کرے، لیکن پردے پر پابندی کیوں؟ نماز پر پابندی کیوں؟ کہ یہاں نہیں پڑھنی چاہیے اور یوں نہیں نماز پڑھنی چاہیے اور یوں نہیں ہونا چاہیے اور یوں نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ یہ سیکولر اصولوں کے خلاف ہے۔ لیکن بہرحال یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ اگر کوئی اسٹیٹ اسلامک نہیں بلکہ ہندو اسٹیٹ ہوگی تو پھر وہ ساری چیزیں جو وہ کرے گی، اس لیے کہ جب تک کانگریس تھی ہندوستان پر حکمران تو اندر سے جو کچھ مرضی ہو، بہرحال اس کا جو چہرہ تھا وہ سیکولر تھا۔ یہ تو قائد اعظم نے اس وقت بھی کہا تھا نا، جب کہا گیا کہ کیا ضرورت ہے اس بات کی تو قائد اعظم نے پانی منگوایا، پانی لائیے مجھے، اور ایک گھونٹ اس میں سے پانی پی کر ہندو لیڈر کے سامنے کیا، باقی آپ بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ دو قومی نظریہ ہے۔ وہ ایک وکیل تھے اور بڑی خوبصورتی سے انہوں نے اپنا پوائنٹ ثابت کیا کہ تم مجھے انسان نہیں سمجھتے، میرا جوتا پینے کو تیار نہیں ہو تو میں تمہارے ساتھ کیسے رہ سکتا ہوں؟ لیکن بہرحال پھر باہر سے جماعت اسلامی اور اندر سے مولانا شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کوشش کر کے، بڑی بھاگ دوڑ کر کے اسلامی قانون جو تھا اس کو کم سے کم اصولی طور پر اسمبلی میں بنوا دیا، قرارداد مقاصد پاس ہو گئی کہ پاکستان کا نام یا اس ملک کا وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا، اور یہاں پر سپریم حیثیت اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوگی، اور نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپبلک ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، اور پاکستان میں کوئی قانون سازی
قرآن سنت کے خلاف نہیں ہو سکے گی۔ اب مولانا شفیع احمد عثمانی ایک عالم تھے اور شاید ان کو انگریزی بھی نہ آتی ہو، لیکن اس قانون کو لکھنے والے، الفاظ بنانے والے وہ تو سب سیکولر لوگ تھے۔ بڑی ہوشیاری کے ساتھ اس قرارداد مقاصد کو آئین کا حصہ بنانے کے بجائے آئین کا پریمبل بنا دیا کہ یہ ڈائریکٹو پرنسپل ہے، بس ہدایت ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، لیکن یہ آئین کا حصہ نہیں۔ پھر 8ویں ترمیم کے ذریعے جنرل ضیاء الحق نے آ کر اس کو آئین کا حصہ بنایا، لیکن ظاہر ہے ان کے بھی سارے جو ایڈوائزرز تھے وہ وہی سیکولر مائنڈڈ تھے، اگرچہ دیندار تھے، نماز روزہ کرنے والے تھے، لیکن جو جیسے میں نے عرض کیا کہ جو اسکول کالج میں گیا وہ بہرحال اس کا مائنڈ سیٹ تبدیل ہو گیا۔ اے کے بروئی ان کے سب سے بڑے ایڈوائزر تھے، دیندار آدمی سے بظاہر، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا یہ قانون کا حصہ ہے، یہ آئین کا حصہ ہے، لیکن 10 سال تک معاشی معاملات میں اس 8ویں ترمیم کے تحت کچھ اقدامات کیے۔ ان اقدامات میں کیا تھا کہ اسلامی مشاورتی کونسل تھی ایک، اس کو اسلامی نظریاتی کونسل نام، اس کو کوئی اور نام تھا، اس کو اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کا سٹیٹس دے دیا، نام دے دیا اور سٹیٹس دے دیا، اور آئین میں یہ طے کر دیا کہ وہ کونسل، اسلامک آئیڈیالوجی کونسل، اسلامی نظریاتی کونسل، وہ پاکستان کے تمام قوانین کا جائزہ لیتی رہے گی، اور جو بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نظر آئے وہ اس کی رپورٹ کرے گی پارلیمنٹ کو، اور آئین کا حصہ بنایا گیا کہ پارلیمنٹ میں لازماً آئیڈیالوجی کونسل کی رپورٹس پیش ہوں گی۔ ایک تو یہ کام کیا۔ اچھا، اس کو کیسے عمل پیرا ہوتا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، وہ بھی سن لیجیے۔ ایجنڈا میں لکھا ہوتا ہے کہ آج آئیڈیالوجی کونسل کی رپورٹ اسمبلی میں پیش ہوگی، اور اجلاس شروع ہونے سے پہلے تمام جو بھی ممبران ہیں اسمبلی کے، ان کے ڈیسک کے اوپر وہ بنڈل پڑے ہوئے ہوتے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹس کے۔ ایجنڈا آئٹم آتا ہے کہ نیکسٹ رپورٹ آف دی آئیڈیالوجی کونسل، اسلامک آئیڈیالوجی کونسل، اور وہ جو اسپیکر کے نیچے بیٹھے ہوتے 3 آدمی میں سے درمیان میں اسمبلی کا سیکریٹری ہوتا ہے، وہ کہتا ہے پریزنٹڈ، پیش کر دی گئی، نیکسٹ یہ اسمبلی میں رپورٹ پیش ہوگی آئیڈیالوجی کونسل کی۔ ایک اور ادارہ بنایا ہے، شریعت کورٹ بنایا، شرعی عدالتیں، کہ کوئی بھی شخص کسی مفتی کے فتوے کے ساتھ اس عدالت میں رجوع کر سکتا ہے کہ یہ فلاں قانون جو ہے یہ غیر اسلامی ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور پھر عدالت اس کا جائزہ لے کر اس قانون کو نل اینڈ وائڈ کر سکتی ہے، اس کو ختم کر سکتی ہے، یا حکومت کو کہہ سکتی ہے کہ تم اتنی دیر میں اس قانون کو بدلو اور اس کے بعد کوئی اسلامی قانون لاؤ اس قرآن و سنت کے مطابق۔ اس پر 2 پابندیاں لگوا دی کہ 10 سال تک معاشی معاملات میں ان میں کوئی شریعت کورٹ کوئی رائے نہیں دے سکے، کوئی فیصلہ نہیں دے سکے۔ جب وہ 10 سال پورے ہوئے تو پھر فوراً سود کے خلاف اپیل جو ہے وہ شریعت کورٹ میں چلی گئی کہ جو بینک کا سود ہے یہ بھی ربا کی تعریف میں آتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ تو اس وقت شریعت کورٹ کے سربراہ تھے جسٹس ڈاکٹر تنزیل الرحمان صاحب، انہوں نے اور ان کے ساتھی جو بھی پینل تھا ججز کا، انہوں نے قرار دے دیا کہ ہاں یہ بینک کا انٹرسٹ ہے، یہ بھی سود ہے اور ربا ہے، لہٰذا اس کو ختم کرے حکومت۔ تو فوراً اس کے خلاف جو ہے وہ وفاقی شرعی عدالت میں اپیل دائر کر دی گئی، اور دوبارہ وفاقی شرعی عدالت میں بھی وہ جو شریعت کورٹ کا فیصلہ تھا لوور کورٹ کا، اس کو اپ ہولڈ کیا اور کہا کہ یہ بینک کا انٹرسٹ جو ہے یہ بھی سود ہے، ربا ہے، لہٰذا اس کو ختم کیا جائے، اور 1 سال کی مہلت دی حکومت کو کہ وہ الٹرنیٹ نظام لائے، اس کا متبادل نظام لائے۔ اس کے خلاف پہلے مسلم کمرشل بینک سے، پھر یو بی ایل سے، اور پھر حکومت خود بھی اپیل میں چلی گئی، شریعت اپیلنٹ بینک سپریم کورٹ کا، اس کے اندر اس کے خلاف اپیل دائر کر۔ اب کیا ہوا
کہ اس کو بینچ کو کنوین نہیں ہونے دے رہے, بننے نہیں دے رہے. جب تک بینچ کے جو ججز ہیں وہ پورے نہ ہو, وہ کوئی ہیئرنگ نہیں کر سکتی, کوئی سماعت نہیں کر سکتی. جنرل پرویز مشرف صاحب نے مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی نکال دیا اس بینچ میں سے, اور ایک دو اور حضرات کو وہاں سے نکال دیا, اور اپنے مرضی کے بندے لا کر فٹافٹ جو ہے وہ اپیل سن لی اور معاملہ واپس بھیج دیا وفاقی شرعی عدالت میں, اور 14 نکات دیے کہ آپ نے یہ باتیں جو ہیں ان پر کوئی اور نہیں کیا, ویسے فیصلے دے دیا ہے, دوبارہ فیصلہ دیں. حالانکہ وہ 14 کے 14 نکات جو تھے وہ پہلے وفاقی شرعی عدالت کے سامنے آئے تھے, اور ایک ایک کو انہوں نے کنسیڈر کر کے اپنے فیصلے میں لکھا ہوا تھا. اب جناب پرویز مشرف کو بیٹھ میں بھی کتنی دیر ہو گئی, لیکن ابھی تک وفاقی شرعی عدالت نے اس کا فیصلہ نہیں دیا. اب تازہ خبریں یہ ہیں کہ پچھلے 1-1.5 مہینے کے اندر بڑی تیزی سے سماعت ہو رہی ہے, اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے موجودہ جو چیف جسٹس ہے وہ ریٹائر ہونے والے ہیں, اور وہ جانے سے پہلے اس کا فیصلہ کر دے. لیکن بہرحال وہ دروازہ پھر کھلا ہے, اس کے خلاف پھر اپیل جائے گی, شریعت اپیلیٹ کورٹ میں جائے گی, اور پھر سپریم کورٹ میں جائے گی. لیکن بھرپور دور لگایا جا رہا ہے کہ یہ کام نہیں. اب دوسرا یہ ایجوکیشن. آپ کو یاد ہوگا کہ جناب مشرف کے دور میں بڑی ہڑتالیں ہوئی, بڑے جلوس نکلے, زبیدہ جلال جو وزیر تعلیم ہوا کرتی تھی ان کے خلاف, حالانکہ اس بیچاری کا کیا قصور تھا. یعنی جو بھی سیکولر مائنڈ ہے وہ یہ کچھ کرے گا, اور پھر اوپر سے جو ان کے جو بڑے آقا ہیں ہماری حکومت کے, ان کی طرف سے انسٹرکشن ایسی آ رہی ہیں کہ یہ بھی ختم کرو, جہاد کے ساری آیات نکالو نظام نصاب تعلیم میں سے. جو ہیروز ہیں وہ آکسفورڈ اور کیمبرج کی کتابوں میں جو انگریزوں کے ہیرو ہیں ان کو بیان کرو. خالد بن ولید کو نکالو, عمر فاروق کو نکالو, اور حضرت خدیجہ کو نکالو, اور اس پر عمل ہو رہا ہے باقاعدہ. بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ علامہ اقبال ایک طرف ہمارے قومی شاعر ہیں, دوسری طرف وہ مصور پاکستان کہلاتے ہیں. یہ جو ہم آج کا دن منا رہے ہیں اس کے 2 سٹیپ ہیں. سن 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا تھا, اور اس وقت علامہ اقبال صدر تھے مسلم لیگ کے. تو انہوں نے جو صدارتی خطبہ پڑھا تھا اس میں انہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا تھا کہ یہ تقدیر ہے, مستقبل ہونے والی بات ہے. It's a destiny. In the northwest of India, there will be a Muslim state. یہ ہندوستان کے شمال مغرب میں, اور یہ ہم شمال مغرب میں بھی بیٹھے ہیں, پورے انڈیا کو دیکھیں تو پاکستان, اس وقت کا جو پاکستان ہے مغربی پاکستان, یہ کیا ہے, نارتھ ویسٹ آف انڈیا. یہاں ایک آزاد اسلامی ریاست وجود میں آئے گی, اور امپیریلزم کے دور میں اسلام کے رخ روشن پر, روشن چہرے پر جو بدنما داغ آ گئے تھے, ان داغوں کو صاف کر کے ہمیں یہ موقع ملے گا کہ ہم ان داغوں کو صاف کر کے دنیا کو اسلام کا روشن چہرہ دکھا سکیں. اسلامی اخوت, اسلامی مساوات اور انسانی آزادی کا. یہ ہے وہ پاکستان. اور اس کے بعد اس کے 10 سال کے بعد علامہ اقبال کا انتقال تو 1938 میں ہو گیا نا. اس کے 10 سال کے بعد پھر 23 مارچ کو منٹو پارک لاہور میں جہاں مینار پاکستان بنا ہوا ہے, وہاں پھر مسلم لیگ کا ایک جلسہ ہوا, اور پھر اس میں باقاعدہ یہ قرارداد منظور کی گئی جس کو. اچھا, علامہ اقبال وہ مصور پاکستان میں ہیں اور شاعر مشرق, شاعر پاکستان بھی ہیں. لیکن کیسی دلچسپ بات ہے کہ ہمارے نصاب تعلیم میں سے علامہ اقبال کو بھی نکال دیا گیا ہے. علامہ اقبال کی بڑی خوبصورت نظم ہے. علامہ اقبال بڑے حقو آدمی تھے, انہوں نے جس وقت جس بات کو صحیح سمجھا ڈنکے کی چوٹ کا. اسی لیے ان کی شاعری میں آپ کو بڑی متضاد چیزیں بھی ملتی ہیں. شروع میں وہ 100% سیکولر تھے, ہندو نیشنلزم کے گیت گاتے تھے. اے ہمالا اے فصیل کشور ہندوستان, چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسمان. اور ان کی وہ نظم ایک نیا شوالا,
سچ کہہ دوں ہے برامن گر تو برا نہ مانے، تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے، اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، وارث کو بھی خدا نے جنگ و جدل سکھایا، تنگ آ کے آخر میں نے دیر و حرم کو چھوڑا، وارث کا بال چھوڑا چھوڑے تیرے بسانے، پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ضرورت دیتا ہے۔ اور پھر بانگے درائی میں یہ نظم ہے، پہلے حصے میں، اس کے تیسرے حصے میں وطنیت نظم ہے، اس کا بالکل الٹ ہے۔ اس دور میں اور ہیں، جام اور ہیں، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کی آذر نے ترشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت کرے کاشانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ تو بالکل شروع میں علامہ اقبال نے شکوہ نظم کہی تھی۔ شکوہ نظم کیا تھی بھائی آج کے موضوع کے اعتبار سے، کہ ایک مسلمان نوجوان جو کالج میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اور دنیا کی خبر ہے کہ ویسٹ کیسے رہتا ہے، اور دنیا میں یعنی انگریز کی حکومت کا دور ہے اور مسلمان ساری دنیا میں کولونیل رول ہے، انڈونیشیا بھی یورپ کے ماتحت ہے، انڈیا بھی یورپ کے ماتحت ہے، مصر بھی یورپ کے ماتحت ہے، لیبیا بھی یورپ کے ماتحت ہے، ایران بھی یورپ کے ماتحت ہے۔ یعنی اس دور میں علامہ اقبال نے ایک نوجوان جو یونیورسٹی میں پڑھتا ہو، کالج میں پڑھتا ہو، اس کی جو فیلنگز تھی، اس کے جو جذبات تھے، ان کو الفاظ کا جامع پہنایا کہ رحمتیں ہیں تیری ابیات کے کاشانوں پر۔ یہ بھی یورپ جا کے پتہ چلتا ہے کہ اس شعر کا مطلب کیا ہے۔ اتنی بارش ہوتی ہے وہاں پر، تو ہرے بھرے باغ کیوں نظر نہ آئے ہمیں؟ یہاں ہمارے یہاں 2 مہینے میں بارش نہیں ہوتی بعض اوقات۔ تو رحمتیں ہیں تیری ابیات کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ کوئی کافر ہو تو ملے اس کو حور، اس کو ملے حور و قصور، اور مومن ہو تو فقط وعدہ حور۔ پوری ایک نظم کہی۔ اب جب نظم کہی تو پھر مسلمان علماء کی طرف سے ریئیکشن آیا، کفر کے فتوے آئے، اللہ کو شکوہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے، شرم نہیں آتی اس کو تو علامہ اقبال نے جواب شکوہ لے کر دھو دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا کہ رحمتیں تیری ابیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اس نے کہا کہ کوئی کافر ہو تو ملے اس کو مرے حور و قصور، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں۔ اور یہ سارا اس کا جواب دے دیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ تیرے پیغام کو لے کر ہم ہر طرف گئے، دشت و دشت دریا میں نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ان سب کا جواب دے دیا، جان چھڑا دی۔ اس کے بعد علامہ اقبال نے اس طرح کی کوئی نظم نہیں کہی اپنی زبان سے، بلکہ اپنی شاعری میں ایک کردار متعارف کرایا ابلیس کا، شیطان کا، اور اس کی زبان سے سارا کچھ کہلوا دیا۔ ہمارے بہت سے لوگ وہ مولویوں کہہ رہے ہیں تسی بالکل مسیطر ہی ہو، ساری رونق تو ساڑی وجہ تو ہے، ایسی گزرا کھڑکا درجہ بھی کرنے ہیں نا۔ تو اقبال ابلیس اور جبرائیل کا ایک مکالمہ بیان کرتے ہیں، ایک پوری نظم ہے ان کی، جس میں ابلیس کہتا ہے جبرائیل سے علیہ السلام کہ میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں۔ تو علامہ اقبال کی ایک نظم ہے ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، پڑھنے والی نظم ہے۔ ان کی جو کتاب ہے ارمغان حجاز، اس میں آپ کو نظم ملے گی۔ اس میں کہتے ہیں کہ لا کر برہمنوں کو سیاست کے بیچ میں، زناریوں کو دیر کوہن سے نکال دو۔ یعنی کہا تو ہے نا کہ ہندو کا الگ کیا ہے کہ ہندو جو پرانے پنڈت ہیں ان کو نکال دو۔ اصل میں کیا ہے کہ وہ جو مسلمان لیڈرز ہیں، مسلمان علماء ہیں، ان کو لے آ کر سیاست کے بیچ میں لے آؤ اور دین کا بیڑا گرک کرا دو۔ لا کر برہمنوں کے سیاست کے بیچ میں زناریوں کو دیر کوہن سے نکال دو۔ اور اسی کا آخری شعر ہے اس نظم کا، کہ بلکہ دوسرا شعر بھی سنا دوں آپ کو، کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم۔
علامہ اقبال کی ذہانت دیکھیے کہ اب جو یورپ ہے ہمارا دشمن ہے، وہ بڑے پی ایچ ڈی کرا کے کئی لوگوں کو اپنے دین پر پہنچا ہے کہ جب تک مسلمانوں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے ہم اسلام کو پتہ نہیں کر سکتے، مسلمان کو پتہ نہیں کر سکتے۔ لیکن علامہ اقبال اس کو کہہ گئے بہت پہلے آج سے سمجھے کہ 100 سال کے قریب یا 80 سال کے قریب اس سے پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ڈرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہی اس کو جوڑیے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ جب ہم نے یہ بات جو ہے وہ تسلیم کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم انسان تھے، روح کو ہم نہیں مانتے، فرشتوں کو ہم نہیں مانتے، اب روح اور فرشتے کا انکار کیا تو وحی کا انکار ہو گیا، وحی کا انکار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذہین آدمی ہے، بہت ذہین ہے، جتنا مرضی بہت لگا لو، رہی تو صرف انسان ہی نا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ ذہین ترین انسان بھی تھے، لیکن اس کے اوپر ان پر وحی بھی آتی تھی، وہ اللہ کے رسول بھی تھے، اور جب تک ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح الفاظ میں اللہ کا رسول نہیں مانتے ہم دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتے۔ پھر اس میں تو علامہ اقبال نے بڑی کمال کی باتیں کی ہیں، ایک شعر اور سنا دوں پھر بعد میں آخری شعر سناتا ہوں کہ اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہوں کو مرغدار ختن سے نکال دو۔ آہو کہتے ہیں ہرن کو، اور مرغدار ختن اس کے ہرن کے جو کستوری ہوتی ہے غالباً اس کے سینگوں کے پاس سے کسی جگہ سے نکلتی ہے وہ خوشبو، تو اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ آج سے 30 سال پہلے تک ہمارے گھروں میں موبائل تو تھا نہیں، لینڈ لائن فون ہوتا تھا، اور جب فون کی گھنٹی بجتی تھی تو ہمارے گھر کی یا بوڑھی عورت اٹھاتی تھی فون یا کوئی مرد اٹھاتا تھا، گھر کی کسی بہو بیٹی کو فون اٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی، یاد ہے آپ کو؟ اور اب اس فون کو ایک ضرورت بنا دیا، اور ہم نے اپنی بچیوں کو خود موبائل فون خرید کر دیے۔ پہلے وہ بچیاں اسکول جاتی تھی، کالج جاتی تھی، ٹانگا لیٹ بھی ہوتا تھا، رکشہ خراب بھی ہوتا تھا، اللہ کے فضل سے گھر پہنچ ہی آتی تھی نا، لیکن اب ہم نے خود فون خرید کے دیے ان کو، اور اس پر رنگ چڑھایا ہے، کووڈ آ گیا، آن لائن کلاسز ہو گئی، اب یہ اینڈرائڈ فون ہم نے اپنے 6 سال کے بچے کو بھی اور بچی کو بھی لے کے دیا، اور 18 سال کی جوان بچی کو بھی لے کر دیا۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم بچی کی شادی کارڈ پر بیٹی کا نام ہی لکھا کرتے تھے، میری دختر نیک اختر کی شادی فلاں تاریخ کو ہونا قرار پائی ہے، آپ کی شرکت پائی سے افتخار ہوگی، اور اب ہماری بچی کی تصویر کے ساتھ اس کا نام بھی بیچ چوراہے کے بتی چوک پہ لگا ہوا ہوتا ہے، اور ہم اس کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، لو جی بچی ساری فرسٹ آئی۔ یہ ہے فرق روایات کا۔ اور روایت سے بات یاد آئی، 9/11 کے بعد جب اسامہ بن لادن کو مورد الزام ٹھہرایا تو امریکہ نے تقاضا کیا طالبان سے، ملا عمر سے، کہ اس کو ہمارے حوالے کرو، تو ملا عمر نے کہا ثبوت دو، ثبوت تو تھا نہیں کوئی، تو ملا عمر نے پورے افغانستان کے ٹاپ کے جو مفتی تھے ان کو کابل میں جمع کیا اس دن کے لیے کہ مشورہ کر کے مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں، دین کی ہدایت کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ دین میں تو ایسی کوئی نہیں ہے بات، لیکن یہ ہے کہ اسامہ بن لادن کو خود ہی یہاں سے چلے جانا چاہیے، ان سے کہا جائے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، ہمارے لیے مسائل ہیں۔ تو ملا عمر نے ظاہر فیصلہ تو انہوں نے کرنا تھا، فتویٰ ہوتا ہے، فتوے میں اور قضا میں فرق ہے، تو فتویٰ انہوں نے دیا، فیصلہ ملا عمر نے کرنا تھا اپنی کونسل سے مشورہ کر کے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری افغان روایت کے خلاف ہے کہ ہم اپنے مہمان سے کہیں کہ تم چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، تاریخ لکھ دی نا، کس بنیاد پر؟ روایت، یہ ہماری افغان روایت کے خلاف ہے کہ ہم اپنے مہمان سے کہیں۔ اور اسی نظر میں افغانیوں کے بارے میں بھی ایک شعر ہے کہ افغانیوں کی غیرت دیگا ہے یہ علاج کہ ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو۔ پھر آتا ہوں آخری شعر کی طرف
کہتے ہیں کہ ایک بال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. اس بال کو نکالا جا رہا ہے باقاعدہ. اپنے قومی شاعر کو درسی کتابوں میں سے نکالا جا رہا ہے، بلکہ کھرچا جا رہا ہے. کیوں؟ اقبال جو ہے یہ جہاد کا پیغام دیتا ہے. وہ جو میں نے آپ کو سنائی پتنی کے اندر، بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیر سے تو مصطفی ہے، نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس کو ملا دے. وہ جو بات تھی کہ آئین کے اندر یہ 8ویں ترمیم کے تحت قرارداد مقاصد آئین کا حصہ بن گئی، اور پھر جسٹس نصیب الدین شاہ صاحب آئے تو انہوں نے کیس میں فیصلہ دے دیا کہ کوئی شق آئین کی کسی دوسری شق سے اوپر نہیں ہے، ساری شقیں برابر ہیں. فیصلہ یوں بھی دیا جا سکتا ہے، فیصلہ یوں بھی دیا جا سکتا ہے. یعنی پھر وہ جو ایک سٹیپ ہوا تھا پھر وہ واپس ہے. تو اسلام دین ہے جو ہماری پوری زندگی پر حاوی ہے. نظریات پر نمبر 1، ان نظریات میں سب سے اہم نظریہ کہ حقائق صرف وہی نہیں ہیں جو آنکھوں سے نظر آئیں، کانوں سے سنائی دیں اور ہاتھ سے پکڑے جا سکیں یا سنتے جا سکیں یا چکھے جا سکیں، یا جو صرف ویریفائی ہو سکیں، تصدیق کی جا سکے ان ذرائع سے، اور صرف وہ نہیں جو میتھمیٹیکل ایکویشن سے ثابت ہو سکے. اصل حقائق وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول بتائیں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا جاتا تھا کہ آپ ذرا تھوڑا سا نرم رویہ اختیار کر لیں، یہ ریجیڈیٹی ختم کر دیں. اور وہ ریجیڈیٹی کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیں. کبھی آپ نے سوچا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں مکہ مکرمہ کے اندر تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب پڑھتے ہوں گے تو کیا زلزلہ آتا ہوگا وہ پر، جبکہ وہ زندہ ابو لہب وہاں پر پھر رہا تھا گلیوں میں. وہ ایک گروپ تھا وہاں پر، ولید بن مغیرہ جس کا سربراہ تھا، خالد بن ولید کا والد، وہ مشورے دیتا تھا آپ کو. بڑے انٹلیکچوئل آدمی تھا، قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت سے بہت امپریس تھا، اور چھپ چھپ کے آ کے آپ کو تلاوت کرتے سنا کرتا تھا، اور ملاقات بھی کرتا تھا آگے، اور مشورے دیتا تھا کہ آپ ذرا تھوڑے سے نرم کر لیں قرآن مجید کو. پھر میں چاہتا ہوں کہ آپ کی قریش کے ساتھ صلح ہو. بڑی سختی سے کہا گیا نہیں، انہی پر قناعت کیجیے، ان سے کوئی سردار تمہارے ساتھ آتا یا نہیں آتا، وہی بات کہو جو ہم نے کہی ہے. انہی ساتھیوں پر قناعت کرو جو اگرچہ دنیاوی اسٹیٹس کے اعتبار سے کوئی سی حیثیت کے معامل نہیں ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ. اور اعلان کر کے ڈنکے کی چوٹ کہو حق وہی ہے جو میرے رب کے پاس سے آیا ہے. حق وہ نہیں ہے جو سائنسی اصولوں سے ثابت ہو، اصل حق وہ ہے جو میرے رب کے پاس سے آیا ہے، ہمارے رب کے پاس سے آیا ہے. فمن شاء فلیؤمن، جس کا جی چاہے مان لے، ومن شاء فلیکفر، اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. اسلام ایک ابدی اٹل حقیقت ہے. اصل حقائق وہی ہیں جو الحق اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، جو اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. باقی کوئی بات ان کی ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اس بات کو حق سمجھیں جو قرآن و سنت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملی ہو، اور ہر اس بات کا انکار کریں جو ان کے ساتھ ٹکراتی ہو. یہ ہے ہمارے دین کا تقاضا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نظریات کو بھی اسلام کے تابع کرے، ہماری سوچ کو بھی اس کے تابع کرے، ہمارے جذبات کو بھی اس کے تابع کرے، ہماری زندگی کے معمولات کو بھی اس کے تابع کرے، ہمارے کاروبار کو بھی اس کے تابع کرے، ہماری گھریلو زندگی کو بھی اس کے تابع کرے، اور ہماری سیاست اور ہمارے ریاستی امور کو بھی اس کے تابع کرے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.